نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ پڑھنے والے، کٹے ہوئے حروف، یعنی قطع کیے گئے الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ ذالکا یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے۔ الف لام میم یہ ابتدا اس لفظ سے ہو رہی ہے، الف لام میم سے۔ اس قسم کے حروف جو قرآن مجید کی 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، یعنی ہر حرف جدا جدا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو الف لام میم آیا تو یہ حروف تہجی جو ہیں، یہ بعض صورتوں کے شروع میں اللہ پاک اور اس کے پیارے برگزیدہ رسول احمد اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس قسم کے یہ اسرار اور رموز ہیں، جن کے یقینی معنی کسی تیسرے کو معلوم نہیں ہیں۔ اگرچہ بعض مفسرین نے کچھ مراد ان سے لی ہے، لیکن یقینی اور قطعی معنی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ یہ ان آیات کا شمار آیات متشابہات میں کیا جاتا ہے۔ کچھ مفسرین نے الف لام میم سے یہ مراد لیا کہ الف سے اللہ، لام سے جبریل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، کہ یعنی یہ قرآن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور کچھ مفسرین نے یہ بھی مراد لیا کہ یہ تینوں حروف جو ہیں یہ مخفف ہیں اس جملے کے، کہ اللہ فرماتے ہیں انا اللہ اعلم، میں اللہ ہوں، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو انا کا الف لگ گیا، اللہ کا لام لگ گیا اور عالم کا میم لگ گیا، تو یہ الف لام میم ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ قطعی معنی نہیں ہیں، اور ان کے قطعی معنی جاننے کی کوشش کرنا ناجائز ہے، عبث ہے، یعنی فضول ہے، کہ یہ کام ہمیں کرنے کو کہا نہیں گیا، تو ہم جس بات کا اللہ پاک نے نہیں حکم دیا تو ہمیں اس میں زیادہ قرید نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہی بات ہے کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ معلوم ہیں۔ اور باقی یہ بھی بات ہے کہ عربوں میں نے اس پر اعتراض کوئی نہیں کیا تھا، کیونکہ عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا۔ وہ بڑے بڑے خطیب تھے، مقرر تھے، شعلہ بیان شاعر تھے، تو ان لوگوں کے بھی جب خطاب ہوتے تھے نا، تو وہ خطاب کے شروع میں کچھ حروف لاتے تھے، تو یہ وہاں پر مروج تھا، تو اس لیے انہیں کوئی عجیب نہیں لگا، انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تو نہ ہی اس کے معنی جاننے کی کوئی کوشش کی گئی۔ تو بہرحال ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایسے ہی حرف آئے ہیں اور ہمیں ان کی ایسے ہی تلاوت کرنی ہے، ان کے معنی کی تفتیش میں نہیں پڑھنا۔ آیت نمبر 2 ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ، کتاب ہے، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ جو بات ہے کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ خطاب جو ہے، ابھی آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہودی تھا مالک بن سیف مدینہ میں، تو یہود جو تھے یہ مدینہ میں آباد تھے، اور یہ اپنی کتابوں کی بشارتیں اور پیشین گوئیاں
جو ہے اس کے مطابق یہ جان بوجھ کر مدینہ کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہوئے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ پیشین گوئی تھی، بشارت تھی کہ یہاں پر ایک اس سرزمین میں آخری نبی جو ہے آنے والا آئے گا، اور وہ کھجوروں کی سرزمین میں آئے گا۔ تو ان کو انتظار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سرزمین میں آنا ہے، تو وہ یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اب جب کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، تو اب انہوں نے انکار کر دیا، ان کو حسد ہوا، ضد ہوئی کہ یہ تو قریشی ہیں اور بنی اسماعیل میں کی نسل سے ہیں، یہ تو بنو اسرائیل کے اندر سے تو نہیں پیدا ہوئے۔ تو اس وجہ سے نا انہوں نے جان بوجھ کر یہ سمجھ کے جان بوجھ کر انکار کر دیا۔ تو اب ان کی کوشش تھی کہ اور لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں بھی شک ڈالا جائے، ان یہودیوں کی کوشش تھی کہ اور لوگوں کو بھی ایمان لانے سے روکا جائے۔ تو یہ مالک بن سیف یہودی جو تھا، یہ مسلمانوں کے دل میں شک ڈالتا تھا کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کی خبر اگلی کتابوں میں دی گئی تھی اور جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے بتایا کہ اس پہلا لفظ یہ اللہ پاک نے یہ رکھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظمت والی جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی حقانیت میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ خصوصیت قرآن حکیم کی ہی ہے کہ اس کے تمام مضامین عقل سلیم کے مطابق ہیں، سب کے سب یقینی ہیں۔ تو جس کے مضامین اتنے اس درجے کے قطعی اور یقینی ہوں کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہ ہو، تو پھر اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے دلوں کے شکوک کو دور کرنے کے لیے یہ مسلمانوں سے کہا کہ اب تم اس کتاب کو پڑھنے لگے ہو، جو بھی قاری قرآن پڑھنے چاہے، جو بھی بندہ قرآن کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کتاب کھولے گا، تو پہلے صفحے پر پہلی آیت جو اللہ پاک اس سے خطاب فرمائیں گے کہ یہ کتاب جو پڑھنے لگے ہو، سب سے پہلے اپنے دل کا شک دور کرو، اس حقیقت پر یقین رکھو کہ اس کتاب میں کوئی بھی کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو تمہاری اپنی کج فہمی ہے اور کم عقلی ہے، ورنہ یہ کتاب جو ہے وہ بالکل شک و شبہ سے پاک ہے۔ اور یہ لا ریب کتاب سے جو نفع حاصل کرنے، اس کی شرط یہ بتائی گئی، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دے گی پرہیزگاروں کو، ڈرنے والوں کو۔ متقی کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ متقی اس کو کہتے ہیں جس میں تقوی ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں ھدی للمتقین میں تقوی کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی ڈرنا، بچنا، خوف کھانا، کہ اللہ کا ڈر ہو، گناہوں سے بچا جائے، اللہ کا خوف ہو۔ تو اس طرح ھدی للمتقین کے معنی یہ ہوئے کہ یہ کتاب خدا سے ڈرنے والوں کے لیے مشعل ہدایت ہے، یعنی اس کا قانون عام ہے اور ہدایت تام ہے۔ فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں خدا کا خوف موجود ہوگا۔ مثلا دنیا کی مثال سے سمجھیے کہ ایسا ہو کہ ایک شخص جو حاکم یا بادشاہ سے نہیں ڈرتا، تو وہ حاکم کے حکم اور قانون کا کیا احترام کرے گا، اور وہ قانون اس کے لیے کیا مفید ہوگا؟ تو ایسے مجرم کی آنکھ تو جب ہی کھلتی ہے نا جب وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے جب اسے جیل کی کوٹری میں بند رکھا جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی قانون بھی کوئی چیز ہے اور حاکم کا حکم بھی کوئی چیز ہے۔ تو اس لیے جب بندہ اللہ سے ڈرے گا، متقین اگر ڈر کے معنوں میں لیا جائے، تو جب اللہ سے بندہ ڈر کے اللہ کا ڈر دل میں رکھے گا، تبھی اسے اس کتاب سے فائدہ حاصل ہوگا، تبھی اس کتاب سے اس کو ہدن ہدایت ملے گی۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تشریح جو ہے تقوی کی، وہ اصطلاحی کی ہے شریعت کہ شریعت میں تقوی نفس کو ان چیزوں سے بچانے کو کہتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے نقصان دہ ہوں، یعنی جن چیزوں کا آخرت میں نقصان ہو، ان چیزوں سے بچ جائے انسان، تو وہ ہے تقوی۔ تو یہ چیزیں چاہے عقائد ہوں، اعمال ہوں، افعال ہوں، اقوال ہوں، احوال ہوں، یہ جو بھی ہیں، یہ سارے کے سارے جو آخرت میں نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے بچ جائیں گے تو تقوی حاصل ہو جائے گا۔ تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے ادنا، سب سے ہلکا چھوٹا درجہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچ کر اسلام میں داخل ہوں اور عذاب دائمی، یعنی
جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اسلام لانے والے کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب نہیں ملے گا، بس اس کی غلطیوں کی سزائیں ملے گی نا۔ تو اگر صرف ایک بندہ اسلام ہی لایا اور اس نے کوئی عمل نہیں کیا تو ادنا درجہ یہی ہے، دائمی عذاب سے جو وہ بچ جائے گا، جو عارضی عذاب ہے بس وہ اس کو ملے گا۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، متقی وہ قوم ہے جو شرک اور بت پرستی سے بچتی ہے اور خالص خدا ہی کی عبادت کرتی ہے۔ دوسرا درمیانی درجہ یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہ اور معصیت سے بچنا، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو، خواہ کبیرہ ہو، ظاہری گناہ ہو، باطنی گناہ ہو، تمام گناہوں سے بچ جائے، معصیت سے بچ جائے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، یہ درمیانی درجہ ہے تقویٰ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی کانٹوں سے بھرے ہوئے راستے پر بھی گزرے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے دریافت کیا کہ پھر آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے دامن چڑھایا، بچا بچا کر قدم رکھا اور کانٹوں سے بچنے کے لیے اپنی جد و جہد کو خرچ کر ڈالا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا، امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اس کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی پوری ہمت اور کوشش کو خرچ کر دینے کا نام تقویٰ ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دنیاوی ذلت اور نقصان سے ڈر کر انسان تقویٰ نہیں اختیار کرتا کہ دنیا مجھے کیا کہے گی یا مجھے نقصان نہ ہو جائے تو وہ ڈر جائے، نہیں، وہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ ہے اللہ سے ڈر کر گناہ کو ترک کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو اس کا تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے مباح اور حلال چیزوں سے بھی بچا لے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں خطرہ ہو۔ تو گویا اپنے باطن کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھا جائے جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول کر دے۔ تو اس طرح کا جو تقویٰ ہوتا ہے یہ حقیقی تقویٰ، کامل تقویٰ، یہ اس مرتبے پر انبیاء، مرسلین اور اولیاء کاملین ہی فائز ہو سکتے ہیں، عام انسانوں کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ تو گویا اس ایک آیت کا مطلب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب، اللہ کی کتاب، کافروں کو توحید کا راستہ دکھانے والی، فاسقوں اور گناہ گاروں کو صغائر اور کبائر سے بچنے کی ہدایت کرنے والی، اور صالحین کو، اولیاء کو اور صدیقین کو اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کا طریقہ دکھانے والی ہے، یعنی راہ ہدایت ہے، ہدن، ہدایت کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بساط بھر ہم کوشش کریں کہ اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچ جائیں، تاکہ یہ کتاب ہدایت جو ہے یہ ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ نظر ہمیں آئے اور ہمیں متعین ہوتا جائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔